دعا کرے، گناہگار ہو پھر بھی دعا کرے، نیکوکار ہو پھر بھی دعا کرے، دعا نہ چھوڑے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری ماں کافرہ تھی اور میں حضور کا غلام، اور ماں ہر وقت اپنی دھن میں اور میں اپنی دھن میں ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کے بھائی کوئی نہیں ہے، باپ فوت ہو گئے ہیں، بہن کوئی نہیں ہے، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، دنیا پہ رشتہ ہی کوئی نہیں سوائے ماں کے۔ گھر آتے ہیں تو ماں سے بات کرنی ہوتی ہے، جو سن کے آتے ہیں ماں سے وہ دکھ کھولنا ہوتا ہے، بات کرنی ہوتی ہے، حضور کی باتیں سنانی ہوتی ہیں، لیکن ماں ہے اتفاق سے کافرہ ہے، حضور کی بات وہ سننا گوارا نہیں کرتی۔ حضرت ابو ہریرہ کو اور بات آتی کوئی نہیں، وہ تو کرتے ہی حضور کی باتیں۔ ایک دن حضور کی بات چھیڑی، ماں کی زبان سے کوئی جملہ ایسا نکلا جو سخت تھا، گوارا نہ ہوا، چھوڑ دیا گھر کو۔ ماں تیری عظمت کو سلام، لیکن رسول اللہ کے مقابلے میں تیری کوئی شان نہیں ہے۔ گھر سے نکلے، لیکن نکلے تو پاؤں ڈگمگا رہے تھے کہ دنیا پہ ایک ہی رشتہ تھا، وہ بھی جاتا رہا۔ چند قدم چلے تو دل میں خیال آیا سارے دکھوں کا جو مداوع کرتا ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں یہ دکھڑا کیوں نہ بیان کر دو۔ دریائے رحمت جوش میں تھا، وہ دلوں کی حالتیں بوجھ لینے والے آقا نے پوچھا ابو ہریرہ کیا ہے؟ عرض کی حضور میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا کر دو۔ یہ کہا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ حضور نے فوراً ہاتھ اٹھا دیے اور مسلم کے لفظ ہیں اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا کر دے۔ بس یہ بات سنی حضرت ابو ہریرہ کا چہرہ کھل اٹھا، اپنے گھر کو دوڑ لگا دی۔ کوئی رستے میں ملا، کہا ابو ہریرہ اتنی تیز تو تم کبھی نہیں دوڑتے تھے، آج کیا ہوا؟ اتنی تیز تیز کیوں دوڑ رہے ہو؟ کہا آج ہی تو دیکھنا چاہتا ہوں کہ گھر پہلے میں پہنچتا ہوں یا میرے آقا کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب میں گھر پہنچا تو دروازہ بند تھا، میں نے دستک دی، اندر سے آواز آئی بیٹا ٹھہرو میں آتی ہوں۔ کہا اس لہجے کو جان گیا، اس میں محمد کی بولی بول رہی ہے۔ کہا تھوڑی دیر کے بعد میری ماں آئی، تازہ غسل کی وجہ سے اس کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور میری ماں زنجیر کھول رہی تھی، اس کے لبوں پہ شہادت کا کلمہ جاری تھا۔ تو والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں، والدین کی بخشش کی دعا کرتے رہیں۔ والدین جب دنیا پہ ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت کا گھنا سایہ ہوتے ہیں، لیکن جب دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کی قبر سے بھی فیض ملتا ہے اور سکون اور طمانینت ملتی ہے۔ والدین فوت ہو جائیں تو ان کے حق ختم نہیں ہو جاتے، بلکہ حدیث میں آتا ہے 4 حق ایسے ہیں والدین کے جو مرنے کے بعد بھی اولاد کے ذمہ باقی رہتے ہیں۔ الصلاۃ، ان کے اوپر نماز جنازہ پڑھی جائے۔ دوسرا حق الاستغفار لہم، ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہی جائے، مسلسل دعا کی جائے بخشش کی ان کے لیے۔ اور ایک روایت میں میں نے پڑھا ہے اگر کوئی بندہ اس کے والدین حالت ناراضگی میں فوت ہو گئے، والدین ناراض تھے، موقع نہ مل سکا منانے کو اور والدین فوت ہو گئے، تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ، ایک تو اپنی خالہ کے ساتھ، ماں اگر فوت ہوئی ہے اور باپ ہوئی ہے تو باپ کے بھائیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرے، باپ خوش ہوگا۔ دوسرا کثرت کے ساتھ اپنے والد کے لیے استغفار، والدہ کے لیے استغفار کرتا رہے۔ جب کثرت سے استغفار ہوتا رہے گا تو اس کے والدین راضی ہوں گے، اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ دوسرا حق والدین کا یہ ہے استغفار لہم، ان کے لیے بخشش کی دعا کی جائے، حدیث میں آتے ہیں۔ تیسرا حق بر الاصدقاء، ماں کی سہیلیوں، بہنوں اور رشتہ داروں کے ساتھ، اور باپ کے دوستوں، بھائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے۔ اور چوتھا حق انجاز الوعد، وعدوں کو پورا کرنا، یعنی ماں نے یا باپ نے جو وعدے کیے ہوئے تھے، مسجد سے کوئی وعدہ تھا، مدرسے سے وعدہ تھا، کسی فلاحی تنظیم سے وعدہ تھا، کسی غریب سے اعانت کا وعدہ تھا، یا ان کا معمول تھا اعانت کرنے کا، تو جو ان کے معمولات ہیں اچھائی کے ان کو جاری رکھا جائے اور اس سلسلے کو باقی رکھا جائے۔ تو یہ 4 حق ایسے ہیں جو والدین کے مرنے کے بعد بھی اولاد